نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम जी शफक आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए आपको 3 काम करने हैं। अपनी स्क्रीन्स पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। नंबर 1, रेज़ हैंड के ऑप्शन पर क्लिक करें। ब्लू हैंड का मतलब है होस्ट आपकी रिक्वेस्ट देख रहा है। जब आपकी स्क्रीन पर होस्ट की तरफ से मैसेज आए तो उसे एक्सेप्ट करें। माइक आ जाने के बाद इस बात का ख्याल रखें कि इस पर रेड लाइन मौजूद हो। जब आपका नाम लिया जाए तो फिर अपने माइक पर क्लिक करके इसे खोल लें और अपने ख्यालात का इजहार क्लास में मौजूद सब साथियों से कीजिए। याद रखिए,
اپنی بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجئے، اور اگر آپ کے پیچھے غیر ضروری شور ہو یا پھر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اپنے بلو ہینڈ پر کلک کر کے لوور ہینڈ کا آپشن استعمال کریے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اہم سوالات Q&A میں موجود پینلسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اور چیٹ کے آپشن پر کلک کر کے لکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بہت خوش ہوں آج کی دوبارہ آپ کے ساتھ صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملنے کا موقع دیا، اور ہم اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں قرآن کی طرف، قرآن کی تعلیم اور سنت کی اور صحابہ کی بارے میں جاننے اور سمجھنے اور پڑھنے پر ابھارتی ہے۔ اور مصنف نے جو اس کتاب میں دلوں کے احوال بتائے ہیں، بہت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عام ڈیلی لائف سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، آج کا آغاز کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کا۔ امید ہے آپ سب نے خوب اچھی تیاری کی ہوگی۔ لیسن نمبر 15 ہے، صفحہ پیج 20 سے 22 تک انشاءاللہ جو مقدمہ ہے اس کا ہم پڑھیں گے۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے سامنے کن کن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی مائک دیجیے ان کو۔ سرور جہان ہیں، صوبیہ عمران ہیں، ابتسام ہیں، تو ان کو اگر آپ مائک دینا شروع کریں تو پھر ہم پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ صوبیہ سب سے پہلے آپ کے پاس مائک ہے، آپ اپنا مائک کھولیے۔ صوبیہ عمران جی جی باجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبیہ صفحہ نمبر 20 سے ہی ہم شروع کر رہے ہیں، بالکل آخری جو پیراگراف ہے اس سے، وقد فادت من کثیر سے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہاں سوال آپ سے یہ ہے کہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ علماء کرام نے دین کی ترویج کے لیے مختلف زمانوں میں خوب کام کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تحریر کے حصول میں کیا مشکلات ہیں، بتائیے۔ جی باجی، مشکل یہ ہے کہ عربک میں بتائیے یہ جو بتا رہے ٹھیک ہے ہیں۔ جی باجی، الا انہا منصورۃ فی بطون الکتب مفرقۃ فی الصحف مغمورۃ بعیدۃ عن متناول من یرید الانفطاع بها عند الحاجۃ الیہا۔ گڈ، شاباش، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ تو کیا سمجھ میں آئی ہے، اپنے الفاظ میں آپ بتا دیں۔ مطلب بے شک علماء کرام سے یا علماء دین سے مختلف زمانوں میں خیر تو پھوٹتی رہی ہے، مطلب نافع مند علم بھی ملتے رہے ہیں، ہر قسم کے جامع کلمات بھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بکھرے ہوئے مختلف کتابوں کے اندر ایک جگہ میں وہ جمع نہیں ہے، جس کی وجہ سے عام بندے کا اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے، اس کو ڈھونڈنا۔ تو مشکل یہ ہے مطلب، اور گہرائی بتانا، ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت چیز نہیں ملتی، بات ہے نا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، صحیح ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہم کرتے ہیں ابتسام سے۔ جی ابتسام، آپ سے سوال یہ ہے، اپنا مائک آن کیجئے، کہ جی اسی میں جو جملہ آ رہا ہے نا، وَهِيَ غِذَاءٌ لَازِمٌ لِكُلِّ انسان، تو یہ کون سے غذا، کون سے یہاں پر غذا کس کو کہا جا رہا ہے، اور وہ کون سی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ غذا کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک منٹ بتاتی ہوں۔ قلب و روح کے لیے لازمی غذا ہے نا۔ چلیے میں ہاں، آپ کو دے دیتی ہوں، یا علم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ علم ہے جو لازم ہے ہر انسان کے لیے، تو کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن سنت۔ جی اوپر جو بات ہو رہی ہے نا، فائدہ مند جو علوم ہے، جامع جی کلمات ہیں، ساری۔ ٹھیک ہے، محکم اور پکے قواعد ہیں، تو یہ سب قرآن و سنت کی روشنی میں ہے نا، تو وہ سب جی، کس کے لیے لازم ہے، کس چیز کے لیے لازم ہے وہ؟ وہ انسان کے لیے لازم ہے کہ ان چیز کا علم حاصل کرے، اس طرح غذا ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو غذا تو جسم کو شفا دیتی ہے، اور یہ علم کس کو شفا دیتے ہیں؟ روح کو غذا دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، ہمارے لیے ٹھیک، فائدہ مند ہوتا ہے روح کے لیے۔ کسی کلام کے لیے کہا گیا شفا لما فی الصدور؟ قرآن مجید۔ قرآن کے لیے کہا گیا، بالکل، جزاک اللہ خیر کثیر۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی نیکسٹ سوال لیتے ہیں۔ نیکسٹ سوال لیتے ہیں فائزہ امجد سے۔
فائزہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آگے علماء ربانین کی بات ہو رہی ہے نا، ان کی کیا صفات بتائی گئی ہیں؟ عربک میں بتائیے. جی. وأهل التقوى والصلاة الذين قالوا وفعلوا ووصفوا واتصفوا وجاهدوا وصبروا. یہ اہل تقوی ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی ان کا جو قالوا وفعلوا قول و فعل سیم ہے، اور یہ دوسروں کو بھی بیان کرتے ہیں، وتصفوا اور ان اوصاف سے خود کو بھی مزین کرتے ہیں، وجاہد اور اٹموسٹ اسٹرگل کرتے ہیں، یعنی جاہدو جو ہے باب افعال سے ہے نا، تو انتھک کوشش، وصبر اور صبر کرتے ہیں، یہ ساری کوالٹیز بتائی. ٹھیک ہے، گڈ. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے جی، آپ نے صحیح بتایا فائزہ. خالدہ آپ سے سوال کرتے ہیں، نیکسٹ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، کہ یہ جو آپ نے ابھی علماء ربانیین کی صفات سنی اور پڑھی، تو اپنے عمل کے لیے ان صفات سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ جی، ہمارے لیے اس میں یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ علماء ربانی نے جو یہ قیمتی جواہرات جمع کیے ہیں اور قرآن و سنت کا جو علم اکٹھا کیا ہے، تو ہم اس سے مستفید ہوں، اور پھر اسی طرح پھر ہمارے اندر بھی نیکی اور خیر اور صلاح اور تقویٰ پیدا ہوگا، اور پھر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اس علم کو اپنے اوپر لاگو بھی کریں، یعنی وہ صفات جو پسندیدہ ہیں وہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر صبر کریں. ہم صبر کریں. دو اور چیزیں ہیں نا جو یہاں بتا رہے ہیں، لیکن جاہدو انتہائی کوشش کریں. ٹھیک ہے، انتہائی کوشش. جی، اور ایک اور بھی ہے نا، قالو وفعلوا، اس سے کیا جو سیکھا؟ کہیں، جو ہم کہیں، جو دوسروں کو بتائیں، اس پہ خود بھی عمل کریں، اور وہ جو صفات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنے اندر بھی پیدا کریں. جیسے فار ایگزامپل اللہ کی اسماء الحسنی ہیں، تو وہ جو صفات ہیں اس کا احاطہ کرنا ہے ہمیں، اور پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء ربانیین میں سے کر دے، اور اہل التقویٰ میں سے کر دے، اور جو ہم کہیں بولے وہ ہم کریں، اور جو ہم دوسروں کو بتائیں اپنے آپ کو بھی اس سے مزین کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انتہائی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اٹموسٹ کوشش کی، تھک کے نہ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک ہم سے اپنے لیے اپنے دین کا کام لیتا رہے. آپ سب کے لیے اور میرے لیے میں یہ دعا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ پوری کرائے ہماری دعاؤں کو. ٹھیک ہے جی، سائمہ ناز نیکسٹ آپ کا دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے الحمدللہ ابھی تک جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ. خوب اچھی تیاری آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو علم نافع بنائے. سائمہ آپ سے پوچھیں. جی، یہ جو اگلا ہے نا کہ علماء ابرار، اس کو ذرا پڑھیے، رکائبو تک پڑھیے ذرا. اوکے. علماء ابرار یسیرون مع الحق این سارت رکائبہ کل ہاں، منہم. یسیرون، ٹھیک ہے، یسیرون مع الحق. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس کا جو یہ ترجمہ ہے کہ جہاں بھی حق کی سواری جائے نیک علماء حق کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب کیا اس سے کیا سمجھ میں ہے اس جملے سے؟ جیسے حق جو ہے وہ جہاں جہاں بھی جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب حق کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہیں. جو نیک علماء ہوتے ہیں، مطلب عمل کی ہی بات ہے اس میں، کہ وہ اپنے علم پہ جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں. مطلب اس کے ایک تو معنی ہے، کوئی مثال بتائیں، مثلا کیسے حق کی سواری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ ڈیلی لائف سے کوئی مثال بتائیں. فار ایگزامپل اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر آج کے دور میں بہت ساری بدعات ہمارے ارد گرد آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو نیک علماء ہوں گے چونکہ ان کے پاس ایک پختہ علم ہوگا، تو وہ اس ناحق رستے پہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو حق کا رستہ ہوگا وہ اسی کو پکڑ کے رکھیں گے، اسی کو فالو کریں گے. اچھی مثال ہے. خاندانی لحاظ سے گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے کے حوالے سے کوئی ڈیلی لائف سے مثال دیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے گھروں میں کچھ ایسی، میرے گھر کے حوالے سے تو میرے ذہن میں کچھ رسم و رواج ہی آ رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسے رسم و رواج ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر جو نیک ہیں لوگ وہ ان رسم و رواج کے مطلب
उसके साथ नहीं बहेंगे ना, उस रॉ में नहीं बह जाएंगे, और ठीक अपने साथ वाले ठीक लोगों को भी बताएंगे कि ये रास्ता सही नहीं है जिस पे आप जा ठीक रहे है, हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए हम कोई और मिसाल भी लेते हैं। गुड, अच्छी बात आपने की। हुमैरा आपसे पूछते हैं, ये रस्म और रिवाज, बिदात, दीनी उलूम के अलावा और हक बातों में कैसे आम माशरे में और घरों में जो नेक लोग हैं वो चलते हैं, जिनकी ये मिसाल दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाजी इसमें बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं कि एक तो जैसे इन्होंने कहा है कि रस्म और रिवाज हो गए, फिर इसके अलावा जो दीन है, जैसे हम अपने बाप दादा से लेके चल रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो तो बिदात में आ गई ना, वो तो सब उसमें आ गया। उसके अलावा बताइए इबाद और मिसालें इबादात हो बताइए। जी, मसलन इबादात हो गई, ठीक है, इबादत होगी। चलिए, और जज़ाकल्लाह खैर। शादी ब्याह की जैसे रसूमात होती हैं, या ठीक फिर ख़ास तौर पे ठीक है, जैसे होती है उसमें। ठीक है, ठीक है। निदा आप बताएंगी? जी बाजी, जैसे आपने कहा कि ख़ानदानी लिहाज से अगर हम देखें कि हम हक का साथ देने वाले हैं या नहीं। इसकी मिसाल बड़ी आम सी है कि अगर घर में सास और बहू हैं, और बहू जो है वो अगर अपने शौहर के बारे में कोई शिकायत करने आती है सास से, तो सास जो है वो फिर ये देखे, अगर वो दीन का इल्म रखती है तो वो ये देखे कि उसने हक का साथ देना है। यानी वो ये ना देखे कि उसने बहू का साथ देना है या बेटे का साथ देना है। असल बात जो देखने की है वो ये कि जो हक हो हम उसका साथ दें। और ये मामला जो है वो फिर किसी भी दो फरीकैन के दरमियान घर घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हम हमेशा यही देखें कि हम अपने वालों की साइड ना लें, बल्कि हम ये देखें कि जो हक है हम सिर्फ उसी का साथ दें और बातिल का साथ ना दें। ठीक है, बहुत अच्छी मिसाल है। देखिए, आप सब ने बिल्कुल दुरुस्त मिसालें दी। इसमें बिदात भी आ जाएंगी, इसके अंदर शादी ब्याह के रस्म रिवाज भी आ जाएंगे, जो नाहक हैं, जो जंजीरों में जगड़ा हुआ है, हम। लेकिन इसके साथ साथ इसमें मसलन जैसे उन्होंने भी मिसाल दी कि घर मामलात हैं, मामलात में बाज़ औक़ात पता होता है कि अपना करीबी फरीक, साथी, बहन, भाई, कोई एक भाभी है और बहन है, दोनों में से एक मसलन एक पार्टी लग रही है कि वो बिल्कुल हक पर है, लेकिन उससे मेरा दिल नहीं मिलता। तो मैं ये कहूँ कि जी दीनी बात तो अपनी जगह, लेकिन मेरे उसूल तब्दील हो जाएं, तो फिर मैंने इल्म तो हासिल करके उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी भी तो ना लिया। तो हक के साथ अमल करना और उसकी दावत देना ये है कि इंसान हमेशा हक की सवारी के साथ जाए। मसलन विरासत के मामलात आप देखें, अच्छे अच्छे दीनी घरानों के लोग जब विरासत का मामला आता है तो उसके अंदर उस वक्त मफादात जो है वो किसी एक के साथ, किसी एक बच्चे के साथ ज्यादा हो जाते हैं, किसी एक बहन भाई के साथ ज्यादा हो जाते हैं, और वो सब भूल जाते हैं कि दीन क्या कहता है। तो जो उलमाए अबरार हैं, हम आलिम तो नहीं अपने आप को कहेंगे, आलिमा तो नहीं कहेंगे, लेकिन दीन की बात करने वाले तो हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी उनमें से कर दे जो हक की सवारी के साथ जाएं और हमेशा हक के साथ चलते रहें। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। नेक्स्ट सवाल में लेती हूँ अदीबा आपसे। आप ये बताइए कि ये जो उसमें आ रहा है कि कुल्लु मिनहुम यस्तनीरु बिल किताबी व सुन्ना व यामलु बिल हक्की व यदु इलैह। उलमाए हक के बारे में बात हो रही है ना कि वो उनमें से हर एक किताब और सुन्नत से रोशनी लेता है और हक के साथ अमल करता है और उसकी तरफ दावत देता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब आगे मौजूद है, क्यों? अरबिक में बताऊं? फिर उसको वजात कीजिए। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दीन जो है, दीन हमने खुद अरबिक में अपने लिए बताएं, पहले मुश्किल पहले अरबिक में दियर बताएं। नास दीन सहला मैसरा नकियन साफिया। हाँ, सहलन मुयस्सरन, ठीक है, सहलन मुयस्सरन नकियन साफियन। साफ। जी, अब बताइए इसका क्या मतलब है, वो क्यों करते हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो दीन है वो आसान बना के लोगों के सामने पेश करें। हमने अपने आप को बहुत ही रिजिड कर रखा है के मामले में, तो उन्हें इस तरह से दीन की तरफ बुलाते हैं ताकि दीन उनके सामने आसान वो आसान बात लगे उन्हें है दीन। या और वो है?
دیکھیں اس دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے دین بنا کر پیش کرنا اور ایک دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں ایز اٹ از پیش کرنا. تو وہ خود یہ پتہ لوگوں کو سمجھ جاتی ہے کہ دین تو آسان ہے, قابل عمل ہے, صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے, وہ بنا کے نہیں پیش کرتے, وہ ہے ہی ایسا دین, تبھی اس کو کھول کے سامنے رکھتے. اس کی کوئی مثال بتا سکتی ہیں آپ؟ کوئی دے سکیں گے مثال؟ چلیے میں ایک مثال دیتی ہوں. ابھی نے کچھ دن پہلے حی علی الصلاح کورس میں پڑھا اس کے بارے میں, قصر نماز کے بارے میں, اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں پڑھا, تیمم کے بارے میں پڑھا, مسح کے بارے میں پڑھا. تو اتنا فیڈ بیک ہمیں لوگوں کا آیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دین اتنا آسان ہے, کیونکہ دین میں تو اتنی ہمیں تو لگتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن تو آپ نے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب بتایا تو یہ تو پتہ چلا کہ دیکھیں سفر میں کتنی آسانیاں دی گئی ہیں, بیماری میں کتنی آسانیاں دی گئی ہیں. تو کیا ہوا, قرآن اور سنت کی روشنی میں دین پیش کر دیا گیا نا, تو وہ تو لگا کہ یہ تو بہت ہی آسان اور قابل عمل ہے. اگر ہم اپنی شادیاں, غم, خوشیاں, اپنے سارے زندگی کو دین کے مطابق لائیں تو کتنا آسان اور قابل عمل اور صاف ستھرا نتھرا ہوا لگے گا. لیکن جب اس میں بہت ساری اور چیزیں ڈال دیتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. تو آپ کا جواب پارشلی ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی میں نے اس میں اصلاح کی. جزاک اللہ خیر. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, اسی پیراگراف میں مصنف نے علم میں بگاڑ پیدا ہونے کی کچھ وجوہات بتائی ہیں, وہ کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں بتا دیں. وہ 2-3 وجوہات کیا ہیں جو انہوں نے بتائی ہے کہ جب دین کو قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تحسین آپ بتائیں گی؟ جی ابلا, اس میں انہوں نے یہاں سے بتایا لم تدری تقدر ہوں آراؤ اہل البدع والاہوائی, یعنی کہ اس علم کو آراء نے یعنی لوگوں کی جو پرسنل اوپینینس ہیں اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے میلا نہ کیا ہو. یعنی ایک تو بدعات کی ہم پیروی کرتے, جو لوگ پیروی کرتے ہیں اور جو اپنے پرسنل اوپینینس پہ دین کو لے کے چلتے ہیں, اور اسی طرح آگے بتایا گیا ہے کہ اس دین کی تحریف نہ کی گئی ہو. ولم تحرف ایدی اہل السوء والنفاق, یعنی اسے برے لوگوں نے جو ہیں یعنی برے علماء جس طرح ہوتے ہیں انہوں نے اس کی تحریف نہ کی ہو اور اس میں منافقت شامل نہ کی ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات یا بدعات کی خواہش یا دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور کی یہ جو صفت ہے, اس سے کیا ہوتا ہے پھر علم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, صحیح علم نہیں جاتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آپ نے جواب درست دیا. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. اگلا جو یہ ہے کہ علماء اتقیاء, تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ متقی علماء کی کس جو خدمت ہے اس کو مصنف یا سرا رہے ہیں, یعنی انہوں نے کیا کیا ہے جن کو وہ پھولوں اور پھلوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. شہبانو آپ بتائیں گی؟ چلیں طیبہ آپ کا مائک آن ہے, آپ بتا دیں. طیبہ آپ بتائیں گی کہ متقی علماء کی کس خدمت کو مصنف یا اس کی تعریف کر رہے ہیں, جن کو انہوں نے کہا ہم نے پھولوں اور پھلوں میں کچھ سے ان کو تشبیہ دی انہوں نے. روحی تبسم آپ بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, یہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں اکٹھا کیے ہیں جو جامع کلمات ہیں اور نافع علم ہے. جو انہوں نے متقی علماء جو ہیں انہوں نے نصیحتیں ہوں یا جامع کلمات اور جامع نافع علم انہوں نے اکٹھا کیا ہے, جو یہاں پہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھلوں اور عربک میں بتائیں گی وہ چند الفاظ جو ہیں. جی ہاں, لکل منہم مواعظ و کلمات جامعۃ نافیہ. ٹھیک ہے, مواعظ و کلمات جامعۃ جامعۃ نافعۃ. نافیہ. ان کو انہوں نے پھولوں اور کہا کہ ہم نے ان کے پھول اور سے پھل اکٹھے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, آگے دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس میں جو آگے بات آ رہی ہے کہ یہ بڑی پیاری ہے, اس میں ایک دعا ہے. آسیہ اکرم آپ وہ دعا پڑھیں گی آگے جو وہ دے رہے ہیں؟ آسیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز شاید نہیں آ رہی. منزہ آپ کا مائک آن ہے, آپ یہ وہ دعا پڑھیں گی جو وہ دے رہے ہیں؟
جی دعا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ ما تعاقب اللیل والنہار تعاقب اللیل والنہار. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکات ہوں، اور یہاں پر اوپر جو کب تک پوری بتائے نا، کب تک؟ ما تعاقب اللیل والنہار، جب تک یہ رات اور دن چل رہے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک، جب تک اللہ تعالیٰ یہ ما رات تعاقب اللیل والنہار، جب تک دن اور رات ایک دوسرے کے تعاقب میں رہیں گے. تو کب تک؟ یعنی جب تک وہ حیات ہیں اور جب تک ان کی زندگی ہے، اور یہ جب تک دن اور رات ہے، یعنی جو آپ نے کہا کہ دنیا ہے. یہ بتائیے، چلے آپ یہ بتائیے کہ یہ دعا وہ کن کو دے رہے ہیں؟ یہ جو علماء اتقیاء ہیں ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے. سیما عصمت آپ سے پوچھتے ہیں، اس طرح کی دعائیں ہم کون دے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیسا شخص دے سکتا ہے؟ جو صحیح معنوں میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا کہ واقعی اس کے دل میں جو ہے اس کی قدر ہوگی کہ جو چیز اس نے اس سے حاصل کی ہے. تو جیسے انسان کو گرمی میں ٹھنڈا پانی تو دیکھیں بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، بہت سے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن دعا نہیں دے پاتے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، ہم لوگوں نے شاید سیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ اس کو اس کی تدبر کے ساتھ جب اس چیز کو سوچیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت جب معلوم ہوگی تو آپ کے انسان میں دل وہ سے کیا صفت ہوتی ہے جو بہت دعائیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کیا صفت ہوتی ہے؟ ان میں کیا صفت ہوتی ہے؟ ان میں شکر گزار کی صفت ہوتی ہے اور عاجزی کی صفت. عاجز مزاج شخص جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ عاجزی بھی اپنے ہے. آپ کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے کو زیادہ سمجھتا ہے، اور اس کے لیے دوسروں کے لیے اس سے دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ وہ صرف لینا نہیں جانتا نا، اصل دینا میں بھی جو جانتا. ایک شکر گزار شخص اور سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے نا، کسی کی چھوٹی سی چیز کو بھی وہ اس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹا سا کام جو ہے اس کو سکھایا، جس کی وجہ سے اس کی ٹوٹل زندگی میں جو ہے ایک بہت اچھی چینج آ سکتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سلیم الفطرت اور شکر گزار، تو یہ کئی صفات ہو گئی نا، عاجز مزاج، اچھے دل والا، شکر گزاری. اچھا چلیے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال ہم اپنے کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. شہر بانو یا روحی تبسم، جن کا بھی مائک پہلے کھل جائے ان سے پوچھتے ہیں، یا نغمانہ کا. چلے آسیہ اکرم، آپ کا مائک پہلے کھلا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس دعا کو جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے نا. ذرا آپ سب اپنے دل میں پڑھیں اس کو، یا اپنی اپنی جگہ میں اونچی آواز پہ پڑھیں. پڑھیے آسیہ، آپ ذرا آپ بھی جی پڑھیں. رحمت اللہ وبرکاتہ ما تعاقب اللیل والنہار. اس میں آپ دیکھیں کہ اس دعا کو کیسے حاصل کریں، کیا حصہ بندہ ڈالے کہ یہ دعا لوگوں کے دل سے اس کے لیے نکلے. یہ کہ ہم لوگ بھی خیر خواہی سے لوگوں کی اگر کو دین کا بتائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، کسی کو دیکھیں گے کہ وہ بدعت میں یا اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے تو خیر خواہی سے ان کو دین کی طرف بلائیں گے، تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی جب انہیں حق کی پہچان ہوگی تو وہ بھی دعائیں دیں گے، جیسے ہم سب بھی الحمدللہ بتا استاذہ کے سکتے لیے ہیں دعائیں کہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعائیں جب لوگوں کے دلوں سے نکلتی ہیں نا تو انسانوں کے دلوں میں گویا ٹھہر جاتا ہے نا، ایسی بات ہوتی ہے نا. آپ کوئی قرآن کی کسی سورت سے بتا سکتی ہیں کوئی جس میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے لیے کون سی چیز دنیا میں ٹھہرتی ہے؟ جو کوئی کسی فائدہ کو مند چیز ہے نا لوگوں وہ جو ٹھہرتی فائدہ ہے. پہنچاتی ہے، کوئی سورت اور آیت نمبر یاد ہے؟ چلیے آپ سب کا ہوم ورک ہے، ذرا چیٹ باکس میں لکھیے جن کو یاد ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہی چیز دنیا میں ٹھہرتی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں ذرا کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی سورت کی کون سی آیت ہے. جی ماشاءاللہ، جی بالکل، یہ آ رہا ہے سورۃ الرعد کی آیت 17. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الرعد کی آیت 17 پڑھنی ہے. فاما ما ينفع الناس ويمكث في الارض والی جو آیت ہے، دوسروں کی جو خیر خواہی کرتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند شخص ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا میں ٹھہر جاتا ہے، باقی سب جھاگ ہے.
تو یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کی ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور اگر چاہیں تو ضرور تفسیر بھی سنیں. تو یہ دعائیں پھر ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند بنیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک ہوم ورک آپ کا یہ بھی ہے، یہ تو پریکٹیکل ہوم ورک ہے اور سب نے انشاءاللہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے بھی آپ نے خیر پائی ہے، جس طرح کی بھی خیر پائی ہے، علم کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے بھی، بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی دعائیں دیتا ہے، یا آپ صحت کی حالت میں بھی آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی کوئی ضرورت اس کو پوری کر دیتا ہے، تو آپ کو یاد کریں کسی ایسے شخص کو جس نے یا ایک یا بہت سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دیا، وقت پر آپ کے کام آئے، تو آپ ان کو یہ دعا دیں، رحمت اللہ وبرکاتہ ما تعاقب اللیل والنہار. یہ آپ نے دعا انشاءاللہ دینی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ چاہے فون کر کے دیں، چاہے اپنے گھر میں دیں. دیکھیں آپ کے گھر میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں نا جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. ایک ایک کو انفرادی طور پہ اپنے منہ سے یہ پھول جھڑ کر دعا دیں کہ اللہ تم پر رحمتیں اور برکتیں کرے جب تک دن اور رات ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہے، یعنی جب تک دنیا رہے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو نا یہ دعائیں دینی بھی آئیں گی. نئی سی دعائیں نا، ہم تو بس وہ ایک رٹی رٹائی چند دعائیں کتابوں سے پڑھ کے وہی بس دے دیتے ہیں، نئی نئی دعائیں نہیں سیکھتے. تو اس طرح ہم یہ نئی دعا سیکھیں گے تو گھر میں دیجئے، باہر دیجئے، فون پہ دیجئے، میسج پہ دیجئے، میل پہ دیجئے، جیسے مرضی دیجئے، آپ کی مرضی، لیکن دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں اور ہم سے شیئر کیجئے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یہ دعا دی، آپ کی زندگی میں کتنے لوگ تھے جن سے آپ نے شیئر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں جب تک دن اور رات ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہیں. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی ہم. نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وقد حرصنا سے ہے نا، کہ اپنی حرص بتا رہے ہیں یہ کچھ، کہ تو اس میں آپ یہ بتائیے شہربانو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ سیدہ، مزمل، جو بھی ہیں، دو نام آ رہے ہیں میرے پاس. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پلیز جواب دیجئے تاکہ میں آپ سے پوچھوں. نہیں آ رہی. سعدیہ احمد، آپ اپنا مائک کھولیے. جی باجی. سعدیہ آپ سن پا رہی ہیں؟ جی باجی. اچھا، وقت حرصنا اس سے جو بات شروع ہو رہی ہے تو یہ بتائیے کہ مصنف نے یہاں کیا بتایا ہے کہ انہوں نے اقوال کے مقابلے میں کن چیزوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عربک میں فارسی میں وقد حرصنا علی التقاط جواہر الفقہ الاکبر المنصورہ واستخراج القول الاحدث سبیلا والاقوم قیلا بدلا، اور اس کے بدلے، مطلب یہ تو انہوں نے اس کتاب ہاں، میں یہاں تک ہی جواب ہے، آپ نے درست دیا. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ انہوں نے اقوال کے مقابلے میں کن چیزوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا؟ انہوں نے فقہ کو جمع کیا، یعنی جو بکھرا ہوا تھا کتابوں میں وہ فقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت وغیرہ، بڑا فقہ جو ہے، اور اس کو کہا انہوں نے. اور انہوں نے ان اقوال کو زیادہ لیا جو کہ ہدایت سے زیادہ راستے کے مطابق تھے، ہدایت کے راستے کے مطابق زیادہ قریب تھے. ان اقوال کو لیا اور جو سب سے زیادہ درست تھے. تو سب سے زیادہ درست بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ درست بات سب سے زیادہ درست بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جی یہ قرآن کی آیت ہے نا، مجھے اس وقت ایک دم ذہن میں نہیں آ رہی. ہاں بالکل ٹھیک. اللہ کی بات سب سے زیادہ اللہ درست کی ہو سکتی ہے. بات سب سے زیادہ درست، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی بات کہتے ہیں نا، اور پھر صحابہ کرام کی بات. تو انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر سعدیہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اریبہ آپ بتائیں گی؟ اریبہ اپنا مائک آن کیجئے. یہ بتائیے کہ انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ انہوں نے اقوال جمع نہیں کیے. کیوں اقوال جمع نہیں کیے انہوں نے؟ عام لوگوں کے جو قول ہیں وہ کیوں نہیں جمع کیے؟ وہ عربک بتائیے مجھ سے. وَيُضِلَّ بِهَا ضِعْفَةِ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ. جی بتائیے. باجی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، کہیے.
अरीबा बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, कहिए. تبطل الخاص والعام ويظل بها ضعفة العقول والأفهام. अच्छा ठीक है, आधी मैंने बात सुनी है. चलें आप बताइए कि बीच में आवाज गायब हो गई थी. मुझे ये बताएं कि क्या समझ में आया कि उन्होंने अकवाल क्यों जमा नहीं किए. क्योंकि ख़ास और आम लोगों के मतलब अक़वाल से लोग गुमराही में पड़ जाते हैं, फितने में पड़ जाते हैं. ठीक है, यानी ज़हन गुमराह हो जाते हैं, उससे लोग अपनी देखिए ना, अब सपोज आप देखें कि किसी जगह 100 लोग हैं, वो 100 लोग अपनी बात कोई बताएंगे बगैर दलील के, तो वो 100 मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं ना, तो लोगों को परेशानी वो होगी, और कम अकल लोग सही बात को छोड़ के दूसरी बात की तरफ जा सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने ऑथेंटिक बातों को लिया. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी. नेक्स्ट सवाल इला जानिबि मा फी सर्दिहा से मैं पूछ रही हूँ कि ये मुसन्निफ यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने किन नेगेटिव चीज़ों से, किन मनफी चीज़ों से अपनी तहरीर को महफूज किया है. तो कौन बताएगा आप में से, तैयबा या जीनत, जो भी आप में से जिनका माइक खुल जाए वो अरबिक में बताएंगे वो क्या चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने अपनी तहरीर को महफूज किया है. मेरा सवाल ये है कि मुसन्निफ ने किन मनफी चीज़ों से अपनी तहरीर को बचाया है, महफूज किया है. वो बातें जो आवाम को झूठी मूठी और बेकार और बेवजन बातें जो क्योंकि यहाँ ये अरबिक से मुझे जवाब दीजिए, यहीं से दीजिए पैराग्राफ से. बदलम मन अरद जी, आवाज आ रही? कहिए जी. अस्सलामुअलैकुम. बदलम मन अरदल अक़वाल युक्शी बिहल अवाम व तफ्तनुल खास वल आम. ये नहीं, ये बात हो चुकी है पहले. युदिल्लु बिहा बिफतिल मैं तैयबा से पूछता हूँ. जीनत आप सुनिए, तैयबा आप बताएंगी. إلى جانب ما في صردها وأرضها من الإطالة وإيداع الزمان وإتعاب الفكر والجد واللسان وفتح باب المراء والجدل وفتح باب المراء والجدل والتزكية وأوار الفرقة والخلاف. ठीक है. अच्छा जी, चलें आप बताएं इसको तैयबा कि क्या समझ में आ रहा है कि किन किन चीज़ों से उन्होंने बचाया अपने, आगे तक चल रही हैं, किन किन चीज़ों से बचाया उन्होंने अपने आप को. उर्दू में बता दें आप. तैयबा अपने माइक खोलिए. ये लड़ाई झगड़े से और लड़ाई झगड़ा और जंगो जदल का दरवाजा खोलने से परहेज किया है. और डिफरेंट ओपिनियंस होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा जो है फिरकों की जो होती है उससे भी अपने उससे बचाया है. और इख्तिलाफी बातों से बचाया है. ठीक है, चले हम, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बता दिया. खालदा आप इसकी अरबिक पढ़ के बताएंगी क्या क्या चीजों से बचाया उन्होंने. मेरी आवाज आ रही है. इला जानिबि मा फी सर्दिहा व अर्दिहा मिनल इताला व इदाअत ज़मान व इतआबिल फिक्री वल यदी वल लिसान व फतही बाबिल मुराई वल जदली व तस्कियती उवारिल फुरक़ती वल खिलाफ व तस्वीक़ल आरा अश्शाज़्ज़त लती मज़्ज़क़तिल उम्मा व जमाअत बैन तख़लीत व तख़बीत व रुकूबी दाबतिल अस्वबिय्या वल हवा. ठीक है, बारकल्लाह फीक. रूही तस्नीम आप बताएंगी कि ये क्या चीजें हैं, ये कोई 7-8 चीजें बताई गई हैं. जी, यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये है कि वक्त का ज़ाया और ज़हन को ज़ाया करना, यानी हाथ को और ज़बान को थकाना, यानी जो भी बातें इसमें हैं, तवील बातें जो होती हैं वो हम जब लेते हैं तो ये हम एक्सप्लेनेशन ना करें, बस बता दें, नहीं फालतू बातें नहीं लिखी. और हाँ, बस यही है ना कि ज़हन को थकाने वाली और वक्त का ज़ाया करने वाली. और बताइए. और शक और झगड़े और फिरका बातें और ऐसी बातें जो उम्मत को तितर बितर कर दें, यानी उनके टुकड़े टुकड़े कर दें.
ऐसी ठीक है बातों को उन्होंने नहीं लिया है। जो इंसान को क्रेजी बना देता है या कंफ्यूजन में डाल देता है, ठीक ऐसी है बातों को नहीं लिया है। और ऐसी और बातें जो ख्वाहिशात की बुनियाद पर होती हैं या तासुब और नाफरमानी में। ख्वाहिशात को नहीं लिया। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, अब जरा जल्दी आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त अब कम है। ये बताइए कि ये जो ये है वक़द मज़जना कलामना, यहाँ से जो अब हम जरा सा देखते हैं कौन बताएगा आप में से? शगुफ्ता इरफान आप बताएंगी कि वक़द मज़जना कलामना, इसमें वो अपनी किताब और कलाम की क्या खुसूसियत बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, कैसा कलाम लिया है? जी माइक जिनके पास है वो माइक खोलें, जो भी माइक पहले खोल ले वो बता दे। शगुफ्ता अगर आप पहले खोल लें तो। फायजा आपका माइक खुल गया जी, कहिए। जी बाजी वक़द मज़्ज़जना कलामना बिकलामिन खियारिना मिन सलफिना सालिह मिन उलमाइना व उब्बादिना व ज़ुहादिना व अहले ठीक है तक़वा व ठीक है, जरा सालिह। मुझे इसका उर्दू में बताइए अब कि क्या क्या वो बता रहे हैं अपने किताब और कलाम की खुसूसियात। सॉरी, इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो कलाम है ये उलमा, उब्बाद और ज़ुहाद आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामना अता फरमाए। ठीक जी है चलें, मैं इसको बता देती हूँ। जज़ाकल्लाह जी खैर। कहिए, आप बोल पा रही हैं, कहिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, कहिए। जी शगुफ्ता आप जी बता दीजिए। जी 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 बाजी, इसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपने मिजाज को अपने नेक उलमा के सबसे बेहतरीन कलाम के साथ जोड़ दिया है, जिसमें उलमा के कलाम है और आबिदों की बातें हैं और जाहिदों की और अहले तकवा और शाले लोगों की बातें हैं। यानी ठीक है और जिससे ये मकाम जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि तवील बात को मुख्तसर और जामे करके पेश किया जाए। ठीक है, यानी गुड। जो बात पहले आनी चाहिए उसको पहले ले आए और जो बाद में आनी चाहिए उसे बाद में ले आए, ताकि सही बात की जाए, विद दलील के साथ की जाए, ताकि आमीन उसकी इल्लत बिल्कुल बयान कर सकें। बिल्कुल वक़द मज़जना से लेकर औ इस्तिदलालिन औ तालील तक वो पूरी उसमें सिफात बता रहे हैं अपने कलाम की। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब जरा सा ना हम कुछ चैट एक्टिविटी करते हैं थोड़ी सी। आप सब ऐसा एक तो आप सब ये कीजिए, मुझे आवाज कम आ रही है, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। आप सब जरा दिल में दुरूद पढ़ें, इंशाल्लाह फिर हम एक चैट एक्टिविटी करते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं आप? कोई भी जवाब दे दें, एडमिन में से कोई दे। जी ओके बाजी, अब आ रही है आपकी, आ रही है ओके आवाज। ठीक है। जरा सा हम कुछ ना चैट पे एक्टिविटी करते हैं। मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछती हूँ, आप उसमें जवाब लिखें उसका। ठीक है, मैं आपकी चैट को खोलती हूँ जी। ये जो आगे ये बात कर रहे हैं मुसन्निफ, आगे अब हम जब चल रहे हैं तो मुसन्निफ अपने सारे मज़ामीन को जमा करने का जिक्र करके अपनी किताब फिकुल कुलूब को वो एक डैश कह रहे हैं कि जिसके अंदर उन्होंने हीरे जवाहरात और नफीस मोती इकट्ठे किए हैं। अरबिक में या उर्दू में बताइए वो किस चीज से तशबीह दे रहे हैं। आपकी चैट में जवाब देखते हैं। जी बिल्कुल, कल भी आई यानी बर्तन। हमारी कोशिश क्या है? बर्तन की तरह। किताब को कह रहे हैं बर्तन है, सब जमा कर लिया उसमें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मुसन्निफ इस किताब को कितनी नस्लों तक पेश कर रहे हैं। अरबिक में, उर्दू में आप जवाब दे सकते हैं। कितनी नस्लों तक वो इसको पेश कर रहे हैं। देखते हैं जी आप चैट में क्या लिख रहे हैं, इसी में इसका जवाब मौजूद है। जनरेशंस तक, बिल्कुल
زمانوں تک پیش کریں، علی مدد دہوری والازمان. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو ایک صرف اپنی بچوں کے لیے نہیں لکھا، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں لکھا. اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پہلے سے لکھی گئی ہے اور آج تک مسلسل پڑھ رہے ہیں. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو پڑھاتا رہے اور اس کے ذریعے خیر حاصل ہوتی رہے اور لوگ اسے پڑھاتے رہیں اور خیر پاتے رہیں. ٹھیک ہے، نسل در نسل. بالکل. اگلا سوال لیتے ہیں جی. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا ڈیش نہیں ہے. عربک میں لکھیے کیا نہیں ہے. دیکھتے ہیں جی کیا لکھتے ہیں آپ. ساحل والعلم بحر لا ساحل له. بالکل یہ جملہ جو اچھا جی اس سے ریلیٹڈ اب میں ایک اور سوال کرتی ہوں. اس سے ریلیٹڈ استاذہ نے ایک قرآن کی ایکسپلینیشن میں ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی. کس سورت کی کون سی آیت ہے جس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا؟ اور اگر وہ آیت وہ کوٹیشن یاد ہے جو انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن میں کی تھی تو ذرا کیجئے وہ کیا کوٹیشن تھی. ٹھیک ہے جی، سورۃ الکہف کی آیت ہے. آیت نمبر کون لکھ سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، ابھی میں ویٹ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں 1 منٹ تک شاید آ جائے. آیت بتائیے کیا تھی جو آیت کا ایک حصہ انہوں نے پڑھا تھا. کیا یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ او امدیا حقوبا. جی، او امدیا حقوبا. سورۃ الکہف آیت 60. نوٹ کر لیں اپنے پاس، اس کے ساتھ ہی لکھ لیں. او امدیا حقوبا سورۃ الکہف آیت 60. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سوال لیتے ہیں. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مصنف اپنے آپ کو تمام مخلوق میں عاجز کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیش علم کی سواری سے عاجز ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ کس سے عاجز ہیں وہ؟ جی، علم کی. ٹھیک ہے، علم کے سمندر کی سواری نہیں کر سکتے. صرف علم کی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کے سمندر کی. دیکھیں یہاں آ رہا ہے نا کہ سب سے زیادہ عاجز ہوں من عاجز الخلق ان رکوبہ. تو اب پیچھے سمندر بحر کی بات کی تھی نا انہوں نے. علم ایک سمندر ہے، تو اصل میں وہ اتنا زیادہ علم ہے کہ وہ اس کی سواری سے عاجز ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لکھیے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس سے کہ جب کیا انسان مکمل علم حاصل کر سکتا ہے؟ علم کا سمندر سارے کا سارا اس کو مل گیا ہے، آپ کو مل گیا ہے. کیا آپ نے ساری سواری کر لی ہے؟ پورے سی کی سیر کر لی ہے؟ پورے علم کو حاصل کر لیا ہے؟ جی، علم جتنا بھی حاصل کریں اتنا کم. بالکل آخری وقت تک علم حاصل کرنا ہے. بالکل صحیح لکھ رہے ہیں آپ. جی جی جی، چڑیا کی چونچ کے برابر ہے. پوری زندگی بھی کم ہے. اللہ کا علم کامل ہے اور بندوں کا ناقص ہے. جی، لیکن اور ہر صاحب ان کے اوپر ایک علم والا ہے. بہت اچھے جواب آ رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے. اچھا جناب، اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. بہت خوبصورت پیراگراف، بہت خوبصورت. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اسے پڑھے، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں وہ شکر گزاری کو کیسے الفاظ میں پرو رہے ہیں، کس طرح پرو رہے ہیں. کون بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سے دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. ہمارے پینلسٹ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ شفق آپ پڑھنا چاہیں گی یا ندا یا آمنہ؟ کوئی بھی عربک میں پڑھیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے شکر گزاری کی ہے. جی جی پڑھیے. ندا آپ پڑھ لیں. جی اچھا. ولكن الله برحمته بعث الحمة لجمع ما بين يديك وحي الوقت لتحصيله وشر الصدر لطلبه وحرك اليد لتحريره ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن أرضه
وہ فلاح خوش نہیں آ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو کیونکہ بڑی ذرا طویل یہ ہے نا، ذرا ہے تو اور بھی کسی کو موقع دیتے ہیں. منزہ ڈار آپ پڑھیں گی؟ آپ کا مائک آن تھا، آگے سے آپ پڑھیے. جزاک اللہ خیر ندا. جی منزہ یا سعدیہ، نظیم یا سیما، اترا جس کا مائک بھی کھل جائے وہ فلاح الحمد سے آگے پڑھیں. وہ بھی پڑھنا چاہے پڑھے. پڑھیے. آمنہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی. پڑھیے. فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَى وَقَدَرَ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا خَلَقَ وَأَمَرَ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَ وَأَعَانَ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَ لِمَنْ كَتَبَ وَلَهُ وَسَاقَ. الحمد علی، وَلَهُ الحمد علی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے. وساق من قرأ ووهب الأجر لهذا وهذا والله واسع عليم شكور حليم. ٹھیک ہے، واللہ واسع علیم. ٹھیک ہے، واللہ واسع علیم. اچھا جی، اب اس میں یہ بتائیے، آپ میں سے کوئی بتائے اس کو پڑھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو کن کن چیزوں پہ شکر گزار ہونا چاہیے؟ منزہ آپ بتائیں گی؟ اس میں دیکھیں انہوں نے بڑی پیاری پیاری چیزوں پہ شکر گزاری کی ہے، بتائیں گی آپ؟ علامہ قضا و قدر، یعنی جو اللہ تعالیٰ اردو نے میں بتا ہمارے دیں، لیے عربک تو انہوں نے جو پڑھ اللہ لی نا، تمہیں بتائیے. اس چیز پہ شکر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا، جو مقرر کیا، یعنی ہمارے لیے جو قضاء و قدر مقرر کیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے. اور وہ خلق و امر، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور جو ہمیں حکم دیا، یعنی جو اس نے پیدا کیا، یعنی جیسا ہمیں برابر اپنی تخلیق کی بات ہے، اور وہ امر، اور جو کچھ اس نے ہمیں احکامات دیے، حکم دیے. وہ یسر و عام، اور اس چیز پر کہ کہ اس نے ہماری مدد فرمائی، یعنی اس کام پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور ما کس کام یسر پر؟ لمن، کس کام پر؟ مصنف کو اس کتاب کے لکھنے پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اس پر اچھا، اللہ اب کا اس سے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی چیز لکھی ہو، پڑھی ہو، کوئی اچھی کام کر لیا ہو، کسی کو بتا لیا ہو، کلاس لے لیا ہو، تو پھر شکر کا سجدہ کیا ہو یا شکر ادا کیا ہو یا اللہ تو نے کروا لیا؟ جی الحمدللہ. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ میں گرامر کی ٹیچر ہوں، اور میں الحمدللہ بہت دفعہ کلاس لے چکی ہوں، اور لیکن ہر دفعہ میں لیکچر کو نئے سرے سے تیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا تیاری کی اور نیا ہر دفعہ سیکھنے کی. اور اس پہ میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہر سیشن کو جب میں نیکسٹ ٹائم پڑھاتی ہوں تو پہلے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اچھا ڈلیور ہو سکے، اور اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ سمجھ عطا کی ہوئی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. نوشین کریم کو بھی دیجیے گا، ہاتھ کافی دیر کا ان کا کھڑا ہوا ہے. اقصیٰ شاہد کو بھی، اور امامہ، ان لوگوں نے ابھی تک میرے خیال بات نہیں کی. ٹھیک ہے منزہ، جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا آگے مزید میں دیکھتی ہوں. یہ بتائیے کہ جس کا بھی مائک کھل جائے کہ اور اس میں کن چیزوں کی انہوں نے شکر ادا کیا ہوا ہے. جی سعدیہ، آپ کا مائک آپ کھولیں. چلیں اقصیٰ، آپ کا مائک کھل گیا ہے. اقصیٰ پہلے آپ بات کر لیں. اس اور میں کس چیز پہ مصنف شکر نے ادا اور کیا ہے؟ اس چیز کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو طلب کرنے کے لیے ان کا سینہ کھول دیا، اور ہاتھوں کو حرکت دی ہے لکھنے کی، اور عقل کو نشاد دی، اور فکر کو اس کو جمع، مطلب اور اس کو جمع، اس کو جتنا دماغ دیا کہ انہوں نے اس کو سیکھا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت اچھی بات طریقے سے آپ نے بتایا. سعدیہ مزید بتائیے کیا اور کس چیز کی شکر کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ان کی عاجزی اتنی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہر اپنے کسی بھی چیز پہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو ایک مومن کا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو یہ ہی دیکھنا چاہیے کہ ہر کام صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. اور ماشاءاللہ جیسے ہمارے پوری ٹیم میں زیادہ تر ٹیچرز ہیں، تو انہوں نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب بھی وہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور سے کچھ بتاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ القاء ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کے منہ سے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور یقیناً انسان اگر دل سے اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ ضرور مددگار ہوتا ہے. تو کبھی بھی خود کو کریڈٹ نہیں دیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل درست. اور دیکھیے کتنی پیاری انہوں نے بات کی ہے کہ اس کی تعریف جس نے آسان کی اور مدد کی، الحمدللہ. اور جس نے اس کو لکھا اور یعنی ٹائپ کیا،
तौफीक दी और इस पर अल्लाह का शुक्र उसको पढ़ने वालों के लिए भी। देखिए हम कितनी चीजें बताएं पढ़ाएं करें और कोई आगे सुनने वाला ना हो, अगर आप सब मौजूद ना हो तो क्या मैं आपको से कोई सवाल कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आप सबको मेरा साथी बनाया, कि मैंने और आपने मिलके मुज़ाकरा किया और आपको और इस अपने पार्ट पे शुक्र अदा करना है। तो हम सब मिलके पहले तो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिकुल कुलूब की क्लास से जोड़ा, यहाँ इल्म हासिल करने की तौफीक दी। सच बताएं अगर ये क्लास में ना इकट्ठे होना होता तो आप क्या 1 घंटा लगाकर या 2 घंटे या बाज़ों का 3-3 घंटे लग जाते हैं इसकी तैयारी करने में, पढ़ने में। कभी इतना वक़्त लगाते हैं बैठकर? शायद हो सकता है मेरे जैसे बंदा तो ना लगाता कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये जो अल्लाह ताला लोगों का साथ देता है ना, इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए और तौफीक अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते में जोड़े रखे और हम पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें और बाअमल मुसलमान बने। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो है हम वो लेते हैं अक्सा शाहिद, अगर उन्होंने अभी तक नहीं बात की तो माइक खोलें, और नौशीन करीम भी आगे। वो यक़बलु तौबत मिन इबादिही व यरदा बिल क़लील मिनल अमल व युनइमु बिस सवाबिल जज़ील मिनल अज्र। इसको पढ़कर आपको क्या फीलिंग आती है? जी खोलिए अपना माइक, बताइए कि आपको क्या फीलिंग आती है अल्लाह के बारे में ये पढ़कर। कोई भी अपना माइक खोले और बताए। अक्सा या जी नौशीन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे ये बात समझ में आती है कि जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी है, हम उस हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी हमारी जो अमल है वो बहुत कलील है, और अल्लाह ताला हमारे छोटे से अमल से राजी हो जाए। जैसे वो कह रहे हैं ना कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल कर ले और अल्लाह ताला उनके छोटे से अमल पर भी राजी हो जाए। करता है वो कह रहे हैं करता है, राजी हो जाता है, अजर देता है। देखिए एक नेकी के बाद दूसरे की तौफीक मिलना भी तो बाज़ुल्फा के नजदीक क्या है? अजर है ना। तो अल्लाह ताला हमारी चीजों को फिर क्या करे, क्या दुआ दिल से निकलती है आप बताइए? अल्लाह हमारे अजर को बढ़ा दे, अल्लाह ताला इसको कबूलियत कर जाता फरमा दे। क्या हमारे काम ज्यादा हैं? बहुत थोड़े हैं, बहुत कलील हैं। तो अल्लाह इसी पे राजी हो जाए और हमसे करवाता रहे ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सायरा असलम आपसे पूछते हैं, ये आखिरी आज ये ले रहे हैं हम अहमदु रब्बी कसीरन, इसको हम आप यहीं पे इस पैराग्राफ में बात करते हैं। अल्लाह की तारीफ वो कर रहे हैं ठीक है, बहुत तारीफ कर रहे हैं अल्लाह ताला की। तो आप ये बताइए कि चलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, और आप अगर सायरा शेयर करना चाहें या मिज़ना शेयर करना चाहें, कि अगर हम अपने दिन के घंटों का जायजा लें कि दिन में कितने काम मैं करती हूँ जो बाकी रहने वाले हैं, और क्योंकि वो इस पे तारीफ कर रहे हैं ना कि उसने उस चीज की को मुझे तरजीह देने की तौफीक दी जो बाकी रहने वाली है उस पर जो फना होने वाली है। तो हम मुझे और आप सबको सोचना है कि क्या मैं, चले होमवर्क मैं आपको देती हूँ कि मैं और आप अपने दिन के घंटों का जायजा लें कि दिन के कितने हिस्से में मैं वो काम करती हूँ जो बाकी रहने वाले हैं और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है, और कितने दिन के काम ऐसे हैं जो बाकी रहने वाले नहीं हैं, जो खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला इस पर हमें गौर फिक्र की तौफीक अता फरमाए। एक तो ये होमवर्क आपने इंशाल्लाह सोचना है। और सायरा आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो कहिए, या इस पैराग्राफ है इस हवाले से। अपना माइक ऑन कीजिए मिज़ना या सायरा। जी सायरा कहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ऐसे अमल तो करते हैं, लेकिन हम लोग अगर दिन में डिवाइड करें, ऐसे अमल जो हम करते हैं बहुत ही कलील होते हैं, लेकिन ये अल्लाह सुब्हान व तआला का लुत्फ़ करम होता है कि वो थोड़े को भी अल्लाह सुब्हान व तआला शकूर हैं, वो थोड़े काम पे भी हमारे राजी हो जाते हैं और हम लोगों को बेहतरीन अजर अता करते हैं। तो ठीक है, अगर चलिए हम ये बताइए सायरा कि ये इसमें जो ये लाइन आ रही है ना, वो तशरबु मिन अज़्बि माइही साफियन नकियन मिनल अक़दार के, और हर तरह के मैल कुचैल से पाक साफ पानी पीने की तौफीक दी। तो ये पाक साफ पानी किस चीज को कह रहे हैं वो? ये पाक साफ पानी, ये हमारा ईमान है ना।
نہیں یہاں وہ پاک صاف پانی کسی اور چیز کو کہہ رہے ہیں. چلیے ہم کسی اور سے لیتے ہیں. مزنا آپ بتائیے. جی وہ اس علم کو کہہ رہے ہیں کہ جس کی اللہ نے ان کو توفیق دے دی. جی بالکل, کیونکہ مسلسل علم پر بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ نے مجھے علم کا شوق دیا, باقی رہنے والی چیز دی, دولت تو فنا ہو جائے گی, علم باقی رہے گا. تو یہاں پاک صاف پانی سے مراد علم ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. میرے پاس 2 منٹ ہے اور بس آج یہیں تک ہم بات کریں گے. میں 2 منٹ میں ایک بات اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اپنے چیٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ میں سے میکسیمم کی رائے ہمارے پاس آ جائے. ہم نے اپنا ٹائم تبدیل کیا ہے, 4 سے 5 کیا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم جہاں سے کر رہے ہیں کیٹر, یہاں سے ہماری مغرب کا ٹائم پیچھے ہو گیا ہے اور جگہوں پر بھی ہو رہا ہے, تو اس لیے مغرب ونٹرس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹائم کو پیچھے کیا ہے. تو ہم نے ٹائم کو 4 سے 5 کیا ہے, لیکن ہمیں کچھ ریکویسٹ یہ آ رہی ہیں کہ یہ ٹائم 4:30 سے 5:30 کر دیا جائے. تو آپ بتائیے کہ کیا 4:30 سے 5:30 ٹائم ٹھیک ہے یا 4 سے 5 ٹائم ٹھیک ہے؟ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ کے بھیجیں, اپنی رائے بتائیں. 4 to 5 یا 4:30 to 5:30. چلیں جی, کافی جواب ہمارے پاس آ رہے ہیں 4 to 5. میجورٹی ہمارے پاس 4 to 5 آ رہے ہیں. کچھ نے کہا بہت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پینلسٹ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ کیا رائے آ رہی ہے, تاکہ نوٹ کر لیں اس کو, تاکہ اس کی بنا پر جو میجورٹی کی رائے ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. اوکے, ہم نے آپ کی رائے دیکھ لی ہے. اب میرے پاس 1 منٹ ہے. آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہتا ہے, اپنا مائک کھولے اور کہیں. جی کہیے, کوئی بھی آپ میں سے کوئی بات کہنا چاہے تو کہیے. روہت, جی جی اپنا مائک آن کر لیں جو کہنا چاہتے ہیں اور کہیے. چلیں وقت ختم ہو گیا, 5 بج گئے, ہمارا ٹائم کلاس کا ختم ہو گیا. عصر کی نماز کا بھی ٹائم کئی لوگوں کا ہو گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت ہیلدی ڈسکشن رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.